کہ صاحب ہم فجر میں نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں، فجر میں ہماری آنکھ نہیں کھلتی ہے، تو اور جو نمازیں پڑھتے ہیں وہ نمازیں ہماری قبول ہوں گی یا نہیں؟ بہت سارے لوگ فجر کی نماز میں نہیں اٹھ پاتے ہیں، فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو 4 رکعت ظہر، عصر، مغرب، عشاء وغیرہ پڑھتے ہیں، تو ان کے ذہن میں خیال رہتا ہے کہ ہم نے فجر تو پڑھی نہیں، فجر پڑھ نہیں پاتے ہیں کیونکہ ہم اٹھ نہیں پاتے ہیں، تو اور جو نمازیں ہیں فجر کے علاوہ جو نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں ان نمازوں کا ہمیں ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ دیکھیے، ایک وقت کی نماز چھوڑنے کی سزا حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت کی نماز چھوڑنے کی سزا 2,88,00,000 سال جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا۔ تو اب چونکہ انسان کی صبح آنکھ نہیں کھل رہی ہے، وہ اٹھ نہیں پا رہا ہے، تو اگر اس انسان کی آنکھ کھلی اور اس کے بعد وہ پھر اپنی سردی کی وجہ سے یا کسی پرابلم کی وجہ سے سو گیا تو پھر وہ گناہ گار ہے۔ لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ آنکھ ہی نہیں کھلی، آنکھ نہیں کھلی تو پھر اس کے اوپر قضا لازم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص سوتا رہ جائے یا بھول جائے تو اس نماز کا کفارہ یہ ہے کہ آپ اس نماز کو فوراً ادا کر لیں، جیسے ہی آنکھ کھلے آپ فوراً اس نماز کو پڑھ لیں، یہ اس کا کفارہ ہے۔ بہرحال اب جیسا کہ سوال آیا ہے کہ ہم فجر کی نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں، باقی نمازیں پڑھتے ہیں، تو جو باقی نمازیں پڑھ رہے ہیں ان کا ہمیں ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو دیکھیے، اگر آپ سے جو نماز چھوٹی ہے اس کا جو گناہ ہوگا وہ آپ کے ذمہ ہوگا، اگر جان بوجھ کر آپ نے چھوڑی ہے اس کا جو گناہ ہوگا وہ آپ کے ذمہ ہوگا، اور جو نمازیں آپ پڑھ رہے ہیں اس کا جو ثواب ہوگا وہ آپ کو ملے گا۔ یعنی کہ جو آپ نیکی کریں گے وہ نیکی آپ کے لیے، جو آپ برائی کریں گے وہ برائی آپ کے لیے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ بھر برائی کی وہ اسے بھی پالے گا اور جس نے ذرہ بھر بھلائی کی وہ اسے بھی پالے گا۔ تو جو بھی آپ کریں گے وہ آپ کو ملے گا۔ آپ نے کوئی نماز چھوڑی تو اس گناہ کی جو سزا ہے وہ آپ کو سزا ملے گی، اور اگر جو آپ نے نمازیں پڑھی ان نمازوں کا جو اجر و ثواب ہے وہ اجر و ثواب آپ کو ملے گا۔ ہاں، جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ایک نماز نہیں پڑھی تو کوئی قبول نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ جو پڑھیں گے اس کا آپ کو ثواب ملے گا، جو آپ نہیں پڑھیں گے اس کا جو گناہ ہوگا وہ آپ کو ملے گا۔ تو اس لیے میں نے اس سے پہلے عرض کر ہی دیا ہے کہ ایک نماز کو چھوڑنے کی سزائیں کیا کیا ہیں، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کسی بھی حال میں کسی بھی طریقے سے ہمیں نماز نہیں چھوڑنا ہے، ہمیں تمام نمازوں کی پابندی کرنا ہے۔ اور فجر اور عشاء کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر اور عشاء منافقوں پر یہ نماز گراں ہے، یعنی کہ منافق جو ہوگا اس کے لیے یہ نمازیں اس کے لیے مشکل ہیں۔ فجر اور عشاء کی نماز مومنوں پر گراں نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن جو منافق ہوگا اس کو یہ نمازیں گراں گزریں گی، اس کے اوپر مشکل گزریں گی۔ تو ہم یہ نمازیں چھوڑ کر کیوں ہم اپنے آپ کو منافقوں کی صف میں لائیں؟ ہم سارے لوگوں کو چاہیے کہ پھر ہم ان نمازوں کی بھی پابندی کریں۔ جو بالکل نہیں پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ نماز اسلام کا سب سے پہلا عمل ہے اور بہت ہی اہم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو، تمام عورتوں کو، سب کو، ہم سارے لوگوں کو نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔